نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ واجب الاحترام، قابل عزت میرے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس کا ٹاپک ہے قیام اللیل، کیونکہ آج 30 شعبان ہے، انشاءاللہ کل رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا اور ہمارا ٹاپک بھی اس کے مطابق ہے قیام اللیل۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، لیل کہتے ہیں رات کو، ٹھیک ہے استاد جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں دیکھتا رہتا ہوں ان دنوں میں بہت سارے ویڈیوز اور بہت سارے خطابات اور بہت سارے بیانات قیام اللیل پر آ رہے ہیں، جس کو عرف کہتے ہیں تراویح، اور اس میں اتنی دھوم دھام مچی ہوئی ہوتی ہے اختلاف کی، ٹھیک ہے، اختلاف پر کہ کوئی کہتا ہے تراویح 20 رکعت ہے، کوئی کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے، 8 رکعت۔ تو اس پر ایک دوسرے کی مخالفت بھی کر رہے ہیں اور جو ہے نا ایک دوسرے پر جو ہے نا بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو میرا اس کے متعلق جو آج کا درس ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی 20 تراویح پڑھتا ہے با جماعت مسجد کے اندر، جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ٹھیک ہے استاد جی۔ اس پر میرا خود اپنا کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ وہ بدعت کر رہے ہیں، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی کوئی آدمی اگر 8 رکعت پڑھ رہا ہے با جماعت مسجد کے اندر تو بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، ان پر ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ وہ 8 رکعت پڑھ رہے ہیں 20 نہیں پڑھتے، لہٰذا ان کی نماز نہیں ہوتی یا ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو ایسی باتیں کرنا میرا خیال ہے کہ بالکل یہ ڈھکوسلے ہیں اور یہ جو ہے نا جہالت کی ایک نشانی ہے۔ میرا خود یہ نظریہ ہے کہ 20 رکعت اگر کوئی آدمی با جماعت مسجد میں پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی آدمی 8 رکعت مسجد کے اندر با جماعت پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ افضل طریقہ کیا ہے، کیونکہ یہ ویسے تو نوافل ہے، سارے مانتے ہیں، جو کہتے ہیں 20 رکعت ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ نوافل ہے، جو 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ نا نوافل ہے۔ تو جب وہ بھی نوافل ہے، 8 رکعت بھی نوافل ہے، 20 والے کہتے ہیں کہ نوافل ہے، تو پھر کیا اس میں جو ہے نا اختلاف کی کیا ضرورت ہے، یا کسی پر جو ہے نا تانے لگانے کی کیا ضرورت ہے، کسی کو جو ہے نا بدتی کہنا یا ایسی باتیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آج میں جو درس میں بیان کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ بھئی صحیح اور افضل طریقہ کیا ہے، کیا ہے صحیح اور افضل، بہتر طریقہ کیا ہے۔ تو بہتر، بھائی تھوڑا بیٹھ جانا، سامنے ہمارا نظر نہیں آتا۔ تو کیا ہے بہتر طریقہ، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، ہمارے لیے افضل ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ قیام اللیل، جس کو عرف تراویح کہتے ہیں، جو کہ رمضان المبارک میں مسلمان عام پڑھتے رہتے ہیں مساجد میں۔ اصل سے جتنی بھی احادیث ہیں جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، جتنے بھی احادیث ہیں ان کا نام تراویح حدیثوں میں نہیں ہے، کسی صحابی کے قول میں تراویح نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہے قیام اللیل۔ اور اسی بات کو جو بھی بھائی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، اسی بات کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تراویح جو ہے وہ لفظ نہ کسی حدیث میں ہے، نہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے جو ہے نا قول و فعل میں سے ہے، بلکہ تراویح جو ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ تراویح کیوں اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
بلکہ لفظ کیا ہے؟ قیام اللیل۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام اللیل ہے، کیا ہے؟ قیام اللیل۔ ہم پہلے اس کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم کس کو ریسائٹ کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کیسے کرتے تھے۔ تو وہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام اللیل۔ اس کا قرآن کریم کے اندر سورۃ بنی اسرائیل آیت کا نمبر ہے 79 یعنی 79، سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کے حصے میں سے خاص تیرے لیے ہے تہجد کی نماز۔ کیا ہے؟ تہجد کی نماز تیرے لیے ہے۔ تو تہجد کی نماز جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہو گئی۔ تہجد بھی نافلۃ لک، یہ قرآن کا لفظ، میں آیت کا نمبر بھی بتا دیا۔ آگے چلتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہے، چاہے وہ رمضان المبارک میں تھی یہ یا غیر رمضان میں تھی، تو آتے ہیں صحیح بخاری کی طرف۔ یہ صحیح بخاری ہے اور باب ہے قیام رمضان، باب کا کیا ہے؟ چپٹر قیام رمضان، ٹھیک ہے؟ اس کی طرف آتے ہیں۔ پہلی حدیث میں بیان کرتا ہوں، یہ ہے عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن، یہ روایت ہے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے، اور یہ کہتے ہیں کہ انہو، اس عبد الرحمن سلمہ ابن عبد الرحمن نے سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سوال کیا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے پوچھا، سأل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، کس نے؟ ابو سلمہ نے۔ کیا سوال کرتا ہے؟ اس نے کہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی نماز تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فی رمضان، رمضان میں، یعنی رمضان کریم کے مہینے کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی۔ ہمارا کیا سوال تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز دیکھ لیں، یعنی جس کو ہم تراویح کہتے ہیں یا قیام اللیل یا رات والی نماز، وہ بھی رمضان المبارک میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں نماز کیسے پڑھی، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، تو یہی سوال کس نے کیا؟ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے۔ کس سے؟ ام عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ عرض کرنے لگا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز تھی وہ کیفا، کیسے تھی امی بتاؤ؟ تو فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ما کانا یزیدو فی رمضان، دیکھیں، ما کانا یزیدو، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بیٹے، ما کانا یزیدو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ما کانا یزیدو، زیادہ نہیں پڑھتے تھے، فی رمضان، رمضان میں، وفی غیر رمضان، رمضان شریف کے مہینے میں، وفی غیر رمضان یعنی غیر رمضان میں بھی، ولا ما کانا یزیدو، زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ کتنے سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے؟ فرمایا علی 11 رکعات، علی 11 رکعات، یعنی 11 کہتے ہیں ایک کو، 10 کہتے ہیں 10 کو، تو 1 اور 10 11۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں پڑھتے تھے رمضان شریف کے مہینے میں اور غیر رمضان میں۔ یصلی 4، کیسے پڑھتے تھے؟
وہ رمضان شریف میں رات کو کیسے پڑھتے تھے نبی علیہ السلام؟ پھر رمضان ہے نا، غیر رمضان میں بھی اور رمضان میں بھی کیسے پڑھتے تھے وہ جو 11 رکعتیں کیسے پڑھتے تھے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یصلی اربعا، 4 رکعت پڑھتے تھے. کتنے؟ 4 رکعت. پھر فرمایا فلا تسأل عن حسنہن او طولہن، نہ پوچھو اس کی خوبصورتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت طریقے سے وہ 4 رکعت پڑھتے تھے، او طولہن، اور کتنے، او طولہن، اور کتنی خوبصورت طویل تھی ان 4 رکعت کی، بہت خوبصورت طریقے سے. پھر فرمایا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ثم یصلی اربعا، پھر ان 4 کے بعد پھر 4 پڑھتے. کتنے پڑھتے؟ 4 پڑھتے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، نہ پوچھ اس کی خوبصورتی اے ابو سلمہ کتنے خوبصورت وہ 4 رکعت پڑھتے. پھر فرمایا کہ ثم یصلی ثلاثا، ثم یصلی ثلاثا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 3 پڑھتے. کتنے پڑھتے؟ 3. ثم یصلی ثلاثا واحد اثنا ثلاثا، 3 رکعت پڑھتے. تو قلت، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، تو یہ وطر جو پڑھتا ہے تو اس سے پہلے تو سو جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل میرا نہیں سوتا. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ رمضان المبارک میں اور غیر رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جو تھی وہ 11 رکعتیں، 11 رکعتیں تھی. اب آتی ہیں دوسری حدیث کی طرف. وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے وہ بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اخبرت ہو. ٹھیک ہے، اب دیکھیں رات کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھی، کیا اس نے جماعت کے ساتھ پڑھائی یا نہیں پڑھائی؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل، خرج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ٹھیک ہے، لیلۃ من جوف اللیل، رات کو، جوف اللیل، جوف کہتے ہیں آدھی رات کو. کب نکلے؟ آدھی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آدھی رات ہی. فصلی فی المسجد، اور نماز پڑھی مسجد میں. کہاں؟ یہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، رمضان کے مہینے میں رمضان میں نماز پڑھی. وصلی رجال بصلاتہ، کچھ آدمیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز پڑھ لی، وہ نماز پڑھ لی. یہ صحیح بخاری میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ اس باب کو، کیا میں رمضان میں. تو اس آدمی نے جب پڑھ لی نماز فاصبح الناس فتحدثوا، صبح لوگوں میں پھیل گئی. اس نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی نماز پڑھائی، 5 تو ہے نا، رات تو نبی علیہ السلام نے اور بھی ایک نماز پڑھائی. تو اسی طرح لوگوں میں جو نا وہ ہو گیا. فقصر اہل المسجد من اللیل الثالثہ، ٹھیک ہے، دوسری اور تیسری رات جو ہے نا بہت سارے لوگ آ گئے، مسجد بالکل بھری ہوئی تھی کیونکہ لوگوں نے سن لیا تو سارے آ گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی 3 راتیں نمازیں پڑھی. تو تیسری رات بھی فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بصلاتہ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی. تو فلما کانت اللیلۃ الرابعہ، جب 4تھی رات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نہ نکلے، اپنے گھر سے 4تھی رات نہ نکلے. بہت سارے لوگ جمع تھے. تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے فلما قضى الفجر، جب نبی علیہ السلام نے فجر والی نماز پڑھائی، اقبل علی الناس، لوگوں کی طرف منہ پھیر لیا. اور ثم قال اما بعد، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اما بعد کے بعد فرمایا کہ مجھے پتا تھا رات کو جو تم نے ہجوم لگایا ہوا تھا میرے
گھر کے آگے بہت سارے لوگ اکٹھے تھے، ساری پبلک جمع تھی، مجھے احساس ہوا لیکن میں کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں میں کیوں نہیں آیا؟ آگے دیکھیں، فَإِنَّهُ بے شک لم يخفى علی مکانکم ولکنی خشیت ان تفترض علیکم، انی خشیتو مجھے خوف تھا، میں ڈرتا تھا کہ ان تفرض علیکم کہ فرض نہ ہو جائے میری امت پر۔ سمجھ آ گئی ہے؟ جی اس لیے نہیں نکلا۔ آگے دیکھیں، آگے فرماتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَتُوَفِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامر علی ذالک۔ صحیح بخاری شریف ساری حدیثوں کی طرح کہ یہ کام جو نبی علیہ السلام نے چوتھی رات نہیں پڑھی، یہ کام کتنے تک شروع رہا؟ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک شروع ہوا۔ کون سا امر؟ والامر علی ذالک، یہی امر نبی علیہ السلام کی ساری زندگی میں۔ لفظ دیکھیں نا بخاری کا، توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا تک کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے، پھر بھی یہی حال رہا، یعنی جماعت کے ساتھ وہ نہیں پڑھائی گئی۔ اکیلے پڑھی، جی اکیلے پڑھی، اکیلے پڑھی گئی، بس وہ پڑھے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی گئی، اکیلے پڑھی، کیا ہے؟ اکیلے، ماشاء اللہ، اکیلے پڑھی۔ اللہ خوش رکھے، جزاک اللہ۔ تو اکیلے پڑھی گئی۔ آپ دیکھیں پھر اس کا ہر مسلک والے کہہ جو بات میں یہ کر لی، جتنی میں نے خطاب کر لیا، میں کوئی چیلنج کسی کو نہیں دیتا بھائی میں چیلنج دے رہا ہوں، میں نہیں، میں ایک سادہ سودہ سیکھ رہا ہوں، ماشاء اللہ، میں ایک سادہ سودہ مسلمان ہوں۔ اگر کسی کو کوئی بات ہو بھی صحیح تو ہمیں کمنٹ کرے، ہمیں بتا دے، ہمیں سکھا دے۔ تو بہرحال اس کو دیکھ لے حدیث کو، تو میں کوئی چیلنج نہیں دے، ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھئی میں نے جو پیچھے جو یہ بیان کر لیا، حدیثیں بیان کر لی، تو کیا ہے اس کے سارے انشاءاللہ متفق ہیں ہر مسلک والے۔ ایک منٹ صبر کریں، آپ بات ہی بہت ہے، پھر آخر میں کریں، آپ بیٹھ جائیں، آخر میں کریں، تو سارے اس کے متفق ہیں۔ آگے والی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی والامر علی ذالک، ساری خلافت اسی طرح رہا کہ کہاں پڑھتے تھے؟ علیہ۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی حال ہوا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آخر میں کیا ہوا؟ اب یہ حدیث سنیں، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہی حال رہا۔ کچھ ٹائم کے بعد یہ عبد الرحمن بن عبد القاری، یہ عبد الرحمن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم خلیفہ کہہ دے یا عبد الرحمن ابن قاری، جی عبد القادر، عبد الرحمن ابن قاری، ہاں میرے سامنے پہ یہ بخاری شریف۔ تو اسی طرح چلو عبارت پڑھ دیتا ہوں، نہیں اب یہی ہے نا، عبد الرحمن عبد القاری، ہاں یا عبد الرحمن کہہ دیں، ابن عبد القاری۔ تو یہ خلیفہ سمجھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، یا اس کا وزیر سمجھ لیں، یا اس کا باڈی گارڈ سمجھ لیں، جو بھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہو قالا، یہ کہتے ہیں خرجت مع عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نکلا ایک رات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وزٹ پر، یعنی گشت پر۔ تو لیلتن فی رمضان المبارک کی رات تھی۔ تو الی المسجد، مسجد کی طرف ہم گئے، تو فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، تو میں دیکھتا ہوں اور عمر فاروق دیکھتا ہے کہ لوگ اس مسجد کے اندر کیا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوئی 5-6 آدمی حافظ آگے اپنا کیا ہوا ہے، دوسروں نے اپنا حافظ آگے کیا ہوا ہے، تیسرے نے اپنا، یعنی کوئی علیحدہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ علیحدہ کا لفظ بھی ہے، یصلی الرجل لنفسہ، یعنی کوئی آدمی علیحدہ پڑھ رہا ہے۔
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا انی ارا لو جماعت ہؤلاء علی قاری، واہ، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک قاری کے پیچھے پڑھے. آپ نے جو یہ تماشا لگایا ہوا ہے، کوئی اپنی جگہ اپنی، تو میرا دل چاہتا ہے کہ واحد قاری کو میں مقرر کر لوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابیہ بن کعب، قاری ابیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ قاری تھے قرآن کے، اس کو کیا کیا؟ مقرر کر لیا. مقرر کر لیا کس کو؟ ابیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھئی تو نماز پڑھا اور سارے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھے، قیام اللیل جس کو ہم کہتے ہیں تراویح، سارے پیچھے کھڑ گئے. اب یہاں 20 اور 8 کی بات نہیں، جو لوگ شور مچا، کوئی کہتے ہیں 8 ہے، کوئی کہتے ہیں 20، آپس میں لڑ رہے ہیں پر یہی کوئی ذکر نہیں ہے. آگے حدیث، آگے جب ابیہ بن کعب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے ہو گئے، سارے لوگ اکٹھے ہو کر عمر فاروق رضی اللہ کے قول پر انہوں نے اس کے پیچھے اقتداء کی. تو یہ فرماتے ہیں ثم خرج، وہ تو عمر فاروق چلے گئے. دوسری رات جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تو ابیہ بن کعب رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سارے لوگ جمع ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کام، قال عمر نعم البدعہ، کیا ہے؟ نعم البدعہ، میں نے بہت اچھی بدعت جاری کر لی، میں نے بہت اچھی بدعت، یہ وہ والی بدعت نہیں ہے، یعنی ایک کام میں نے جو شروع کر لیا یہ بہت اچھا کام ہے. کیوں؟ لوگ علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے تھے تو میں نے اکٹھا کر لیا، تو یہ اچھی بدعت ہے. حاضی یہ، اچھا یہ تو کہہ کر اب یہاں نقطہ سمجھیں، لوگ آنکھیں والی نہیں پڑھتے حدیث کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے فرمایا واللاتی ینامون عنہا افضل من اللاتی یقومون یزید آخر اللیل وکان الناس یقومون اولا. یہ کام تو میں نے بہت اچھا کر لیا، لیکن افضل طریقہ کیا ہے اس نماز کا؟ کس کا؟ اس کا. حاضی، یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، حاضی یہ لفظ ہے، یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں، بہتر طریقہ یہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں لوگ اپنے گھروں میں پڑھے. کہاں پڑھیں؟ گھروں میں. اور حاضی کون سی نماز تھی؟ تراویح تھی، جو کہ لوگ علیحدہ علیحدہ پڑھ رہے تھے. اسی حدیث سے اب جو ہے، میں نام کسی کا نہیں لیتا، تو وہ جو ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو اہل حدیث ہیں، جو حنفی ہیں، جو شافعی ہیں، جو میں کسی پر نہ تنقید کرتا ہوں نہ تردید کرتا ہوں. تو میرا جو سوال تھا نا کہ بھئی وہ بھی ٹھیک ہے 20 والی، ان پر فتویٰ نہ لگے، جو 8 پڑھتے ہیں اس پر. کیوں؟ یہاں عمر فاروق کے 2 قول تھے. ایک قول تو یہ تھا کہ عمر فاروق نے فرمایا کہ تم جماعت کے ساتھ پڑھو. اب 20 کا پتہ نہیں ہے مجھے، وہ 20 والی پر آتا ہوں میں. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن افضل کیا ہے؟ افضل ہے کہ اکیلے اپنے گھر میں پڑھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے بہترین نماز جو ہے فرض کے علاوہ مرد کے لیے بہترین نماز جو ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرض کے علاوہ وہ اپنے گھر میں. بہت ساری حدیثیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے فرض نماز کے علاوہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، تاکہ تم اپنے گھروں سے قبرستان مت بناؤ، اور اس کے ذریعے سے گھر میں برکت آتی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہی بات کی کہ افضل طریقہ یہ حدیث پڑھ لیں، بالکل پڑھ لیں. یہ تو اوپر والی پڑھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جماعت کرائی تھی. تو میرا یہ سوال ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو اکٹھا کیا تو خود ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے؟ تو افضل طریقہ یہ تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھر میں پڑھیں. اب رہ گئی یہ بات کہ یہ 20 پھر کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام کی غیر رمضان اور رمضان شریف میں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری میں متفق علیہ حدیث ہے. تو کیا ہے پھر یہ 20 کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لوگوں کو اکٹھا کیا ایک امام کے پیچھے، تو جو قاری حفظ کرتا تھا نا جی، اس کے بعد فرما تو دیا کہ علیحدہ پڑھے، اپنے گھروں میں پڑھے، وہ بہتر ہے، افضل طریقہ وہ ہے. اب یہ بھی جائز ہے کیونکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جاری کر لیا، تو جواز ہے، جائز ہے، گناہ نہیں ہے. تو اس کے بعد 20 کیسے بنی؟ جس کو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، ان کو فتویٰ نہ لگائے ایک دوسرے پر. 20 ایسی ہوگی کہ
قرآن کریم کا جو ختم کرتے تھے نا بعد میں لوگ قاری جو ختم کرتا تو 8 رکعت میں زیادہ ہوتا ہے نا پڑھنا ہے نا حبیب اللہ بھائی ہاں 8 میں زیادہ ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم اگر 2 رکوع پڑھتے ہیں تو 20 میں ہم ایک ہی پڑھیں گے اگر ہم 8 میں پڑھیں گے تو زیادہ پڑھیں گے نا تو جب 8 میں زیادہ ہوئی تو اتنے تک ہیں روایات کہ جو لوگ تھے نا وہ لکڑی یہاں لکڑی کی ٹیک پر کھڑے تھے ہاں پیچھے اتنی تکلیف ہوئی کہ لوگ بیٹھ گئے کوئی لوگ لکڑی پر آ گئے تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ چلو اجازت ہے بھائی ہے تو وہی نماز 11 رکعت نبی علیہ السلام علیہ لیکن اگر ہم اس کو زیادہ مقرر کر لیں تو عبادت تو ہے نا کوئی بدعت تو نہیں ہے تو عبادت ہے انہوں نے اس لیے مقرر کیا کہ اس سے زیادہ یعنی 8 سے زیادہ اس لیے زیادہ کر لیا 12 رکعتیں کہ بھئی قرآن پڑھنے میں آسانی بن جائے ٹھیک ہے تو اس کے بعد محدثین نے جو طریقہ بنا لیا 20 کا ٹھیک ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو جماعت کے مسجد کے اندر لوگ جماعت کے ساتھ پڑھیں کیوں افضل تو وہ ہے نا اس لیے کہ اگر آج میں اجازت دے دوں کہ تم سارے گھروں میں پڑھو بس مسجد میں نہ ہو ہے تو بہتر نا لیکن میں امید کرتا ہوں کہ 100 میں سے 2 آدمی پڑھیں گے باقی نہیں پڑھتے ٹھیک ہے نا نہیں پڑھتے سارا سال کوئی پڑھتے ہیں تہجد تو اس لیے محدثین نے مقرر کر لیا کہ مسجد میں پڑھیں بہتر تو وہ ہے لیکن مسجد میں پڑھیں تاکہ لوگ باقاعدگی سے پڑھیں اس کو اور 20 رکعت اس لیے کی ہے کہ وہ ہے لیکن ہے وہی 11 رکعت ہے وہی 11 کیونکہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا گئی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی آدمی یہ کہتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے میں طالب علم ہوں مجھے سمجھا دیں تو وہ عمر فاروق رضی اللہ جو 20 پڑھائی ہے نا جی وہ 20 والی ہمیں دکھا دے یا عمر فاروق پڑھائی ہے یا اس نے پیچھے پڑھی ہے 20 تو وہ دکھا دیں بہرحال میرا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی آدمی 20 پڑھتا ہے میں تو سارے رات کا جو مغرب کے وقت میرا جو خطاب تھا کل مغرب کی نماز کے بعد تو میرا یہی خطاب تھا کہ بھئی یار یہ شور شرابے مت بنائیں جو 20 پڑھتے ہیں ٹھیک ہے عوام ہے ٹھیک ہے ان کے لیے جو سہولت ہے بالکل ٹھیک ہے اسی طرح تو 36 بھی ہیں 41 رکعت بھی ہے حبیب اللہ بھائی آپ کو تو پتہ ہے نا خوب 41 رکعت بھی ہے ٹھیک ہے لیکن جو حدیث میں ہے جو قرآن اور حدیث ہمارے اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں وہ کیا ہے 11 رکعت 11 رکعت تو میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں جتنے بھی آج کل سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے جواب دیتے ہیں اور مناظر بات ایک ہی ہوتی ہے اگر میں ایک ہوتا ہے لیکن صرف کیا ایک دوسرے کی مخالفت نقصان یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں بھائی 20 پڑھے ٹھیک ہے 8 پڑھ رہا ہے 11 رکعتیں پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے کیوں اس پر فتویٰ لگاتی ہیں مخالفت کر رہے ہیں اسی لیے تو پیچھے ہیں ہاں ہم نے مخالفت نہیں کرنی ہم نے چھوڑ دیں تو آگے آ جائیں گے جی ہم نے اصلاح کرنی ہے اپنی اور دوسروں کی بھی ہاں اللہ رب العالمین میرے سارے ناظرین اور فالورز جتنے بھی ہیں سب کو خوش رکھے اور صراط مستقیم پر اور حق سمجھنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے دنیا بن جائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ رہے گی ولکم ولسائر جیسے بنی اسرائیل کی